الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا شکر، اس کا احسان، اس کا فضل کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں حاضر تھے. قابل مبارکباد اس محفل کو سجانے والے، سنوارنے والے اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین. اور بہتر اس کا اجر جزا عطا فرمائے. آمین. وقت کافی ہو چکا ہے، 12:15 ہو رہے ہیں. زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں. آپ کو نیند بھی آ رہی ہوگی، آ رہی ہے. تیسری یا چوتھی مرتبہ یہاں آنا ہوا ہے آپ کے یہاں، اور 2 سال سے اس جلسے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے. اس سال میں نے منع کیا تھا کہ نہ کریں، لیکن آپ لوگ مانے نہیں. خیر، آپ کی محبتیں ہیں جو میں یہاں حاضر ہوا آپ کے پاس. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی والے ہو جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ صاحب تقوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اللہ کے اس طرح ڈرو کہ گناہ کرنا چھوڑ دو. اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں اس طرح ہو کہ تم سے نماز قضا نہ ہو.
اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس طرح ہو کہ رمضان کے روزے نہ چھوٹیں۔ اللہ کا خوف یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کی جائے، ماں باپ کو تکلیف نہ دی جائے، والدین کو ایذا نہ پہنچائی جائے، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ اس طرح ڈرو اللہ سے کہ تم سے گناہ نہ ہو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی والے ہو جاؤ۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اللہ سے تم ڈرنے لگے ہو، نماز پڑھنے لگے ہو، روزہ رکھنے لگے ہو، ٹائم ٹو ٹائم زکوٰۃ ادا کرنے لگے ہو، شریعت کے مطابق کام کرنے لگے ہو، اللہ سے ڈر کر اس کے خوف کے ساتھ۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ بات یہی ختم ہو گئی، تقوی والے ہو گئے، بات ختم، پرہیزگاری اختیار کر لی، بات ختم ہو گئی، نیک بن گئے، اللہ سے ڈر گئے، یہیں پہ بس نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کون سچے؟ اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ بندے جو پہلے سے اللہ کے ہو چکے ہیں۔ اللہ کا بننا چاہتے ہو، صاحب تقوی ہو گئے ہو، نیک بن گئے ہو، پرہیزگار ہو گئے ہو، سنو اب تم اللہ کا بننا چاہتے ہو، اللہ کا ہونا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، سنو اللہ فرماتا ہے تمہیں میرے قریب ہونا ہے۔ بندوں نے کہا ہاں آقا، ہاں رب اے پروردگار، ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے تو اللہ کا ہونا چاہا تھا، ہم نے تو اللہ کا قرب چاہا تھا، اللہ کے قریب ہونا چاہا تھا، اس کا بننا چاہا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ میرے سچے بندے ہیں، یہ میرے مقرب بندے ہیں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب کائنات باری تعالی، ہم نے تو تیرا ہونا چاہا تھا، ہم نے تو تیرا قرب چاہا تھا، لیکن تو نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو تیرا بننا چاہتے تھے۔ آواز آئی کہ پہلے اس قابل تو بن جاؤ، پہلے میرے بننے کے قابل تو بن جاؤ، میرے فیض کی طبقت برداشت کرنے کے قابل تو ہو جاؤ، میرے قریب ہونے کے قابل تو بن جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، یہ وہ بندے ہیں جو میرے پہلے سے ہو چکے ہیں، جو پہلے سے میرے قریب آ چکے ہیں، جو میرا قرب حاصل کر چکے ہیں۔ اب تو میرا بننا چاہتا ہے تو ان کے قریب ہو جا، میرا بن جائے گا۔ سبحان اللہ، میرے سچوں کے ساتھ ہو جا، تو ان کے قریب ہو جائے گا، تو ان کا ہو جائے گا، تو ان کا بن جائے گا، تو میرا ہو جائے گا۔ اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ، محبوب بندوں کے ساتھ، اور تم اس کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم اللہ کے ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی
دوسری پڑھیے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے. کون ہے سچے؟ اس کے ولی ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولی کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے، کیسے پہچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. جب ان کے چہرے کو تکو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے تو وہ ولی ہے. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ابھی کون سا مہینہ ہے یہ ہے جمادی الاخر کا چل رہا ہے. اس کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے آپ بتائیے؟ جی بالکل صحیح، عاشقوں کا مہینہ، اہل محبت کا مہینہ رجب، خواجہ کا مہینہ آنے والا ہے. خواجہ کا صدقہ تو کھا رہے ہیں ہم لوگ. ہر ہندوستانی غریب نواز کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ. رجب آنے والا ہے، ماہ رجب میں حضور غریب نواز کا عرس ہوتا ہے، چھٹی شریف ہوتی ہے. انہی کا تو احسان ہے ہم سب پر. وہی تو ہمیں دین دیا انہوں نے. لوگ گمراہ تھے، معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے تھے. خدائے یکتا کی پرستش سے دور تھے. ہم نے دیکھا کہ جب جب اللہ نے بندوں کو ہدایت کے راستے پر لانا چاہا تو اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجا لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. ایک رسول بھیجا، نبی بھیجا. وہ نبی آ کر، وہ رسول آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا رہا، خدائے یکتا کی طرف بلاتا رہا کہ تمہارا رب ایک ہے. انبیاء اور رسول اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. سب سے آخر میں اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آخری نبی بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. لوگوں کے دلوں میں کفر کا اندھیرا، کفر کے اندھیرے کو نکال کر ایمان کی روشنی ڈال دی. لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں. مختار کائنات ہیں، جو چاہو مانگ لو. آقا میرے حیات ہیں، جو چاہو مانگ لو.
قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، بظاہر تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن ابھی ہند کی سرزمین پر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ کون لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے کر آئے گا؟ کون دین کی خدمت کرے گا؟ کون ان کو اللہ کی طرف بلائے گا؟ سب معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے ہیں، کون نے خدا کی طرف بلائے گا؟ چونکہ ہم نے دیکھا اب تک تو یہ کام انبیاء اور رسول کرتے چلے آئے ہیں، لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن یہاں کفر کا انگار پھیلا ہوا ہے، یہاں کون ایمان کی زد سے لے کر آئے گا؟ کون آئے گا؟ نبی نہیں آ سکتا، رسول نہیں آ سکتا، لیکن غیب سے آواز آئی، ہاں نبوت اور نبی اور رسول نہیں آ سکتے، لیکن وہ تو آ سکتا ہے جس کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہو، وہ تو آ سکتا ہے جس کی رگوں میں وہ خون دوڑ رہا ہو، جس خون کے قطرے کبھی کربلا کے میدان میں گرتے ہیں اور کبھی طائف کے میدان میں گرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کلیمی، سرکار کلیمی، خان کے کلیمی، خان کے کلیمی، میرن پور کٹرا، میرن پور کٹرا۔ وہ تو آ سکتا ہے کہ جس کی رگوں میں مصطفی خون دوڑ رہا ہو، وہ تو آ سکتا ہے جو آل رسول ہو، وہ تو آ سکتا ہے جو اولاد رسول ہو۔ تو لو ہم ہند کی زمین پر ایک آل رسول، اولاد رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھیجے، سبحان اللہ، اور وہ گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ قریب نواز تشریف لے کر آئے اور آپ نے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اسلام کی بہار بلا شرکت غیری، اسلام کی بہار بلا شرکت غیری ہندوستان میں خواجہ ہندوستان سے ہے، ہندوستان میں خواجہ ہندوستان سے ہے، کوئی شریک نہیں۔ تنی تنہا غریب نواز نے یہ بہاریں قائم کی جو آج غیر منقسم ہندوستان میں نظر آ رہی ہے، یہ سب خواجہ کا احسان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غریب نواز یہ سچے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے سچے بندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم میرے ہو جاؤ گے، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے سے میرے قریب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی دین اور مخلوق کی خدمت کی ہے، اللہ کے دین کی اور اس کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔
راتوں کو رو رو کر گر گرا کر عبادت کر کے اللہ کو منایا ہے، اللہ کی یاد میں روتے رہے، اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرما دیا کہ آج ساری مخلوق ان کی بارگاہ میں قطار در قطار کھڑی ہوئی ہے، لائن لگا کر کھڑی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پوری زندگی ان اولیاء اللہ نے دین کی خدمت کی تو اللہ نے اب اپنے بندوں کو ان کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، مخلوق کا سائے گدائی لیے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ صبح سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، مخلوق قطار در قطار غریب نواز کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں مخلوق اپنی جھولی پھیلائے پہلے کھڑی ہوتی ہے، اور ان کی بارگاہوں سے مخلوق کو عطا بھی کیا جا رہا ہے۔ فقیروں جھولیاں اپنی سنبھالو، فقیروں جھولیاں اپنی سنبھالو، بڑے سلطان محبوب الہی، بڑے سلطان محبوب الہی۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، قری نواز کا مہینہ آنے والا ہے، رجب، 6 رجب کو آپ لوگ اپنے گھروں میں فاتحہ نیاز کا اہتمام کریں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ انہی کے ملک میں رہ رہے ہیں، انہی کی رعایا ہے، بادشاہ ہیں وہ ہمارے۔ آخری بات، کہ ہوا یہ کہ ایک شخص نے اپنی خواہش ظاہر کی، اس کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں غریب نواز کے دور میں ہوتا، غریب نواز کے دور میں ہوتا، ان کے زمانے میں ہوتا، تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا، ان سے مرید ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کو حضور غریب نواز کی بارگاہ سے اشارہ ہوا، کیونکہ حضور غریب نواز تو پردہ فرما چکے تھے، اب تو بیعت نہیں کر سکتا تھا، تو اشارہ ہوا کہ میران پر کٹرا چلے جاؤ، وہاں میرا ایک غلام رہتا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کا نام قاسم علی کلیمی ہے، وہاں جاؤ، تم میری ہاتھ پر بیعت ہونے کی خواہش رکھتے ہو، جاؤ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، وہاں جا کر مرید ہو جاؤ۔ غریب نواز کی نظر انتخاب پورے ہندوستان میں کس پر پڑ رہی ہے؟ ایک شخص کے دل میں حضور غریب نواز کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی خواہش ہے، لیکن غریب نواز پردہ فرما چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں، لیکن اشارہ فرما رہے ہیں خواب میں۔ نظر انتخاب پورے ہندوستان میں کس پر پڑی؟ سرکار کلیمی، قطب زمان، دستگیر بے کساں، حضور سید قاسم علی کلیمی چشتی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر پڑی۔ اشارہ دیا کہ وہاں جا کر مرید ہو جاؤ، نہیں گئے۔ دوسری مرتبہ پھر فرمایا، حکم ہوا کہ میران پر کٹرا چلے جاؤ، وہاں جا کر قاسم علی کلیمی کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، مرید ہو جانا، میرے مرید ہو جاؤ، نہیں گئے۔
پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا، حکم فرمایا کہ جاؤ میدان کو کٹراؤ اور قاسم علی کلیمی کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا، مرید ہو جانا، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ مجھے بڑا محبوب ہے، جاؤ اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لو، کیونکہ قاسم مجھ میں ہے اور میں قاسم ہوں۔ تیسری مرتبہ حکم فرمایا، وہ آئے اور سرکار کلیمی کے ہاتھ پر بیعت ہو اور کونوا مع الصادقین پر عمل کر لیا، سچوں کے ساتھ ہو گیا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ یہی فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو۔ تو الحمدللہ ہم اور آپ اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں داخل ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا تھا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا پہلے ڈرو۔ ڈرا کس طرح جاتا ہے؟ عرض کیا تھا نا میں نے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیک کام کرو، تو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرے، ہم اللہ کا خوف پیدا کریں۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا تو ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، ہم سے گناہ نہیں ہوگا۔ چور چوری کرتا ہے یہ سوچ کر رات کے اندھیرے میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں، جو خطائیں کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ڈر کر صاحب تقوی ہو کر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنا دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق بخشے کہ جس سے اس کی رضا حاصل۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔